اچھا، یہ بچوں کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ پریشان بھی رہتے ہیں، تو خاص طور پہ اب پھر آگے مسائل تو زندگی میں بے شمار ہیں۔ اگر میں اس کو اسپیسیفک کروں کہ لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قریب ہیں، تو آپ ان کو کیا خاص نصیحت کریں گے؟ کیونکہ اس سے پھر آگے خاندان بنتا ہے، چیزیں چلتی ہیں آگے، ان کی وجہ سے آگے خاندان نکلتا ہے۔ شادیاں ہمیشہ ماں باپ کی محبتوں سے اور ماں باپ کے ارادوں سے اور ماں باپ کی چاہتوں سے کیجیے۔ اپنی محبت کی شادی کی، اتنا مجبور کیا، ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے، پھر وہ ٹھیک ہے نہیں ہوتی۔ ماں اور باپ کی دعاؤں کے بغیر جو شادیاں کی جاتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں یا پھر ناکام زندگی گزارتی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی رضامندی باقاعدہ دل سے شامل ہو؟ نہیں، رضامندی بل جبر بھی کرائی جاتی ہے، گن پوائنٹ سے، کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے، میں نے یوں کر لینا ہے، آخر کہتے ہیں کر لے۔ ایک وہ ہے کہ نہیں، ماں باپ نے جو میرے حصے میں ڈال دیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ شادیاں پنپتی بھی ہیں، پھلتی بھی ہیں، پھولتی بھی ہیں، اور زندگی کا سکھ چین انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی تو جذبہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کوئی پسند آ جاتا ہے آپ کے دل سے، اس کی نکلتی نہیں، آپ کو قرار نہیں آتا، یہ بھی جذبہ تو پھر قدرت نہیں پیدا اس لیے تو بیکار ساری عمر رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ سائنس کی دنیا اٹھائیں، سائنس کی دنیا نے پسند کی شادیوں کے باقاعدہ ریسرچ کی، نیٹ کی دنیا اٹھائیں، ان سے کہیں جی کہ پسند کی شادیاں، اس کا ریزلٹ کتنا ہے؟ ارینج اور لو، دو لفظ ہیں نا جی۔ آپ ارینج کے بارے میں یہ ہے کہ ارینج میں والدین نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، اور پھر والدین کو ساری عمر تانا نہ دیں کہ میرے گلے میں کیا شوہر ڈال دیا یا میرے گلے میں کیا بیوی ڈال دی، ہمیشہ سکھ رہتا ہے، سکون رہتا ہے۔ یعنی والدین جو کہتے ہیں بس وہی مان لیں، اگر آپ کا کچھ ہو بھی گیا تو اس پہ صبر کر لیں، اگر آپ کا کسی پہ دل آ گیا تب بھی ٹھیک ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں جی بچے بات ہی نہیں سنتے، بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بات مانتے ہی نہیں۔ ظالم والدین ہیں، بچے کہاں ہیں؟ والدین ظالم؟ ہاں، اچھا، کیسے؟ وہ اس کی وجہ ہے والدین کے پاس وقت ہی نہیں اولاد کو ٹائم دینے کا، وقت نہیں ہے۔ کسی مالی کو آپ نے کہیں باغ میں، باغیچے میں، لان میں دیکھا ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کو کینچیوں سے تراش خراش کر رہا ہے؟ نہیں، جھاڑیاں خود بخود کانٹے دار سڑکوں چوراہوں پہ اگاتی ہیں، باغوں میں نہیں، ہمیشہ تراش خراش پھولدار پودوں کی جاتی ہے۔ تراش خراش سے مراد نگہداشت، جی، لک آفٹر، نگہداشت۔ تو ہماری نسلیں ہم سے وقت مانگتی ہیں۔ پہلے دوستوں کے پاس وقت تھا، موبائل کے پاس وقت ہے، نسلیں تو وقت مانگتی ہیں۔ پھر یاد رکھیے گا، صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں، کتابوں سے منتقل نہیں ہوتی۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے کہ صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں۔ بچے کے ساتھ بیٹھے اسے ڈانٹے نہیں۔ یہ تو اب نعرہ شروع ہوا ہے نا، مار نہیں پیار۔ جی، میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا تھا، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اب بولے اولاد کا احترام کرو، اور اولاد کو کہا والدین کا احترام۔ اچھا، یہ اولاد والی ہمارے ہاں کوئی زیادہ مس ہوگی بات، والدین والی تو آتی رہی سامنے زیادہ۔ اولاد کا احترام، اکرم اولاد کو، اپنے اولاد کا اکرام کرو، میرے کملی والے نے فرمایا۔ احنف بن قیس بہت بڑی ہستی تھی، عرب کی بہت بڑی ہستی، فرمایا کہ خیال کرنا اولاد میں 3 چیزیں پیدا نہ کرنا کہ تیری موت کی تمنا کریں، 1 تجھ سے ملنے سے گریز کریں، 2 اور تیرے نام کو کراہت سے لیں، 3۔ کہا یہ کس وقت ہوگا؟ جب یہ اس وقت ہوگا جب اولاد کے لیے تیرا لہجہ سخت ہوگا، تیرا ہاتھ تنگ ہوگا، اور کبھی تیرا ہاتھ پھر کھل جائے گا بہت زیادہ، یعنی مار میں، دینے میں ہاتھ تنگی، ٹھیک ہے، اور لہجے میں سختی اور تلخی، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ۔ کہا ایسا نہ کرنا، ورنہ اولاد کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، وہ تیری موت مانگیں گی، اور وہ 3 چیزیں ہوں گی۔ ہم تو اولاد کو وقت ہی نہیں دے رہے۔ میں عملیات کی دنیا کا طالب علم ہوں، پوچھتا ہوں آپ کی نانی کا نام کیا ہے، دادی کا نام کیا ہے، کہہ رہے فون کر کے بتاتے ہیں۔ نسلوں کا پتہ نہیں ہے، اولاد کو وقت نہیں دیتے، صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں اور وہ نسل در نسل جاتی۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو موبائل ہے ان چیزوں سے وہ کنیکٹ ہو گئے، تو کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بھائی ترقی ہو گئی، دور آگے بڑھ گیا، آپ کو جو بھی چاہیے ہر چیز
کا مسئلے کا حل اس ایک موبائل میں ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی تنزلی ہوئی ہے؟ میں ابھی پچھلے سال 2023 میں نے 4 ملکوں کا سفر کیا. ایک ملک کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، اندرون ملک کی ہماری فلائٹ تھی. جی. تو میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا وہ سامنے دیکھیں. کیا ہوا؟ 3 بچے اور ماں باپ، ان کی فلائٹ کا انتظار تھا. 5 مصروف ہیں اور ہر بندے کا موبائل ہے. آپس میں زندگی تلخ ہو گئی. میں موبائل کا انکار نہیں کرتا، ہر چیز ایک حد تک انتہائی ضروری ہے. سائنس کی ایجادات نفع مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ایک زندگی ایسی ہو کہ جس میں اب یہ دیکھیں موبائل بندہ یہ دیکھ رہا ہے، جی میں سن رہا ہوں. توجہ لفظ وجہ سے ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. آپ اس کو دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، میری نظر یہاں ہے. تو نظریں، جذبے، کیفیتیں نسلوں میں منتقل ہوتی